اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو نماز سے منہ موڑے گا، رمضان سے منہ موڑے گا، قرآن کی تلاوت سے منہ موڑے گا، میرے حکموں کے سیدھو گردانی کرے گا، سب سے پہلے میں اس کے کاروبار کو تباہ کر کے رکھ دوں گا۔ میری اپنی بات نہیں، میرے استاد کی بات نہیں، میرے پیر کی بات نہیں، میرے عزیز و دنیا دار کی بات نہیں، سیاستدان کی بات نہیں، دیندار کی بات نہیں۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اذان سن کے کروٹ بدل کے لیٹ جائے گا، رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا، جان بوجھ کے روزے نہیں رکھے گا، میرے قرآن سے روگردانی کرے گا، میری نبی کی سنتوں کا انکار کرے گا۔ آپ پھر کاروبار کر کے دیکھ لے، تو شراکت کر کے دیکھ لے، حکومتوں میں پیسہ لگا تیری مرضی، اپنوں کے ساتھ کاروبار کر کے دیکھ لے اب تیری مرضی، پرائے کو اپنی دکان پر بٹھا لے یا رشتہ دار کو اپنی دکان پر بٹھا لے، اگر تو نماز کے سجدوں کا انکار کرے گا میں تیری کھیتی باڑی تیرے کاروبار کو تباہ کر کے رکھ دوں گا۔ پھر میں تیرے بھید کو قیامت کے دن چھپاؤں گا نہیں، پھر میں تیری بات کو پردے میں ہی رکھوں گا، پھر میں ایسا نہیں کروں گا کہ آندھی جاندھی کر دوں گا، جاندھی کروں گا پھر میں نیکیوں نہیں کروں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، پھر تم زندہ آنکھوں کے ساتھ قبروں میں جاؤ گے، میں تمہیں نبی نہ کر کے قیامت کے دن اٹھاؤں گا۔ دائیں بائیں دیکھے گا کہے گا امی نظر نہیں آ رہی، ابو نظر نہیں آ رہا، رشتہ دار نظر نہیں آ رہے، خاندان نظر نہیں آ رہا، قوم برادری نظر نہیں آ رہی، میرے وسیبی نظر نہیں آ رہے، میرے مرید نظر نہیں آ رہے، جن کو میں اپنے اپنے میلوں پر بلا کے کتوں کی لڑائی دکھایا کرتا تھا، بیلوں کی لڑائی دکھایا کرتا تھا، خرگوش کی لڑائی دکھایا کرتا تھا۔ والی وال کے میں میرے عزیزوں مجھے ایک بات تو بتاؤ، جو ولی قرآن پڑھتا پڑھتا دنیا سے چلا گیا، اس کے میلے کے اوپر کتے نچاتے آپ کو مجھے شرم کیوں نہیں آتی ہے؟ جو ولی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آپ کو مجھے عشق کے جام پلاتا چلا گیا، اس ولی کی قبر پر بے نمازی کا کیا کام ہے؟ اس ولی کی قبر پر داڑھی مونڈ کا کیا کام ہے؟ اس ولی کی قبر پر میرے عزیز و ناچ گانے والوں کا کیا کام ہے؟ اس ولی کی قبر پر چمٹے والوں کا کیا کام ہے؟ طبلے والوں کا کیا کام ہے؟ جو ولی دن میں قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا اور رات کو مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کے آگے رویا کرتا تھا، اس ولی کی برکت سے اللہ پوری پوری بستی والوں کا عذاب قبر معاف کر دیا کرتا تھا، اس ولی کی برکت سے اللہ جل شانہ لوگوں کو ہدایت دے کیا کرتا تھا۔ اس ولی نے تمہارا کیا بگاڑا، اس پیر نے تمہارا کیا بگاڑا، اس غوث نے تمہارا کیا بگاڑا، مجدد الفسانی نے تمہارا کیا بگاڑا، حضرت معین الدین چشتی اجمیری نے تمہارا کیا بگاڑا، بابا فرید الدین گنج شکر نے کیا بگاڑا، حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے کیا بگاڑا، حضرت بابا بلے شاہ نے تمہارا کیا بگاڑا، پیر وارث شاہ نے تمہارا کیا بگاڑا، سخی سرور نے تمہارا کیا بگاڑا، بہاؤدین زکریا ملتانی نے تمہارا کیا بگاڑ دیا، گولڑے شریف والے نے تمہارا کیا بگاڑ دیا، جو ساری دنیا کو قرآن کی دولت سے سیراب کر کے چلے گئے، ان کے مزارات پر تمہیں ننگا ناچ کرتے شرم کیوں نہیں آتی ہے؟ جو پیٹ کے پتھر باندھ باندھ کر قرآن سنا کے چلے گئے، پتھر کھا کھا کر اللہ کا دین بیان کر کے چلے گئے، اور میرے عزیزو ان کی قبروں کے پاس کھڑے ہو کر تمہیں مجرا کرتے، آپ کی بات نہیں کرتا، لوگوں کو مجرا کرتے کہ ننگا ناچ دکھاتے، کیوں خدا کا ڈر حاصل نہیں ہوتا ہے؟ حضرت پیر باقی باللہ رحمت اللہ علیہ، پیر باقی باللہ رحمت اللہ علیہ اپنی مسجد کی سیڑھیاں اتر رہے، اپنی مسجد کی سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، آپ کے مرید دوڑے دوڑے آ گئے، کہنے لگے حضرت جی پیٹ میں آپ کے درد ہے، فرمایا نہیں نہیں، حضرت جی کوئی بخار ہے، فرمایا نہیں نہیں، آپ دشمن کا کسی دشمن نے آپ پہ حملہ کر دیا، فرمایا نہیں نہیں، حضرت جی کوئی پریشانی آ گئی، نہیں نہیں، بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے، فرمایا 4 مہمان میرے گھر کے اندر آ گئے، رب اکبر کی قسم ہے میرے گھر کے اندر ایک آٹے کا پیڑا نہیں ہے تاکہ مہمانوں کو روٹی پکا کے کھلا سکوں۔ مرید کہنے لگا جو اگلی بات بتاؤں گا ذرا اس
بارے میں آپ سوچئے، حالت یہ ہے گدڑی پوش ہے، حالت یہ تونگلی ہے، حالت یہ غریبی ہے۔ 4 مہمان آ گئے، اس پیر کے پاس آٹا کوئی نہیں، اس پیر کے پاس آٹے کا پیڑا کوئی نہیں، اس پیر کے پاس سالن کوئی نہیں، سبزی کوئی نہیں ہے۔ مرید نے اپنی جیب میں سے پیسے نکال دیے اور کہنے لگا حضرت یہ پیسے لے لو، کھانے کا انتظام کر دو۔ جب مہمان کھانا کھا کے چلے گئے، وہی مرید حضرت کی خدمت میں آ کے بیٹھ گیا، حضرت جی آپ کا بہت شکریہ۔ پیر باقی باللہ رحمت اللہ علیہ سے ہاتھ ملایا، ہاتھ ملانے کے بعد حضرت جی کا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا حضرت جی خدا کے واسطے مجھے اپنے جیسا بنا لو، اللہ کے واسطے مجھے اپنے جیسا بنا لو، اللہ کے واسطے آج کچھ میری جھولی میں ڈال کے میری جھولی کو بھر دو۔ اس دنیا والے کو، اس مرید کو بھی پتا تھا میرے پیر کے پاس دنیا کا مال و متاع کوئی نہیں، لیکن پروردگار عالم کی رحمت کا خزانہ ضرور موجود ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ حضرت پیر باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سوچ لے میرے جیسا بننا چاہتا ہے؟ کہا ہاں سوچ لے میرے جیسا بننا چاہتا ہے؟ کہ جی پیر جی مجھے اپنے جیسا بنا لو۔ اندازہ لگا جو ریاستوں میں ترقی پالی، راتوں کو نفل پڑھ پڑھ کے اللہ کو راضی کر لیا، روزے رکھ کے اللہ کو راضی کر لیا، نفل سنتوں میں اللہ کو راضی کر لیا۔ ایک عام آدمی کہنے لگا مجھے اپنے جیسا بنا دو۔ پیر باقی باللہ نے کہا پھر میرے گلے لگ جا۔ حضرت پیر باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے گلے لگ گیا، آپ نے زور سے دبایا اور فرمایا اللہ، اتنا کہنا تھا اللہ اکبر، جس کے کلیجے سے لگا۔ اللہ کی رحمت جو دل کے اندر تھی، اللہ کی رحمت کے انوارات جو دل کے اندر تھے، نور رحمت کا خزانہ جو دل کے اندر تھا، اچانک اس کے دل کے اوپر جا کے لگا۔ لفظ اللہ کی پکار سے اس کا کلیجہ ہی پھٹ گیا، وہی مر گیا۔ فرمایا اللہ اکبر، جو مجھے ریاستوں میں دھکے کھا کھا کے، جو مجھے اللہ اکبر اپنے پرایوں کے پتھر کھا کھا کے جو ملا، اللہ اکبر تو کیسے چاہتا ہے کہ وہ 1 منٹ کے اندر تجھے حاصل ہو جائے؟ اللہ والوں کے پاس مال نہیں ہوا کرتا، اللہ والوں کے پاس میرے عزیزوں دنیا کا دریافت نہیں ہوا کرتا، اللہ والوں کے پاس سونا چاندی نہیں ہوا کرتا، لیکن ان کی گدڑی کھول کے دیکھ لو، آج سے 9 سال پہلے تمہارے خانے وال کے اندر میرے عزیزوں کوئی دور کی بات نہیں، جاؤ خانے وال میں تحقیق کر لینا، یہ شور کوٹ ہے، اس سے آگے میرے عزیزوں خانے وال کا علاقہ شروع ہو جائے گا، عبدالحکیم آئے گا، خانے وال کی زرد آ جائے گی۔ آج سے 10 سال یا 15 سال پہلے ایک مجذوب میرے عزیزوں گلیوں میں پھرا کرتا تھا، لیکن وہ مجذوب میرے عزیزوں پاکی نہ پاکی کا خیال کیا کرتا تھا، اس کے اوپر سیکیورٹی نے حملہ کر دیا، پتہ نہیں کون سے ملک کا جاسوس ہے، اس کے چہرے کے اوپر کپڑا ڈال کر اللہ اکبر نے جانے لگے۔ اس اللہ والے نے خدائی طاقت کے ساتھ وہ کپڑا ہٹایا اور کہنے لگے میری بوری میں پوچھتیوں کیا ہے؟ رب کعبہ کی قسم اپنی بوری کھول کے اس وقت کے پکڑنے والوں کا سر یوں کر کے بوری کے اندر چھوڑ دیا، اس کا سر بوری کے اندر کر دیا، جو پکڑنے کے لیے آیا تھا بوری کے اندر جس کا منہ دیا، زور سے اللہ اللہ کہنے لگ گیا۔ لوگوں نے کیا ہوا کہ اس اللہ والے کو نہ چھیڑو، اس کا تعلق ایجنسیوں کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق بھارت کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق راہ کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق خدا کے ساتھ مدینے والے کے ساتھ ہے۔ رب کعبہ کی قسم جیسے میری بوری میں سر گیا، میں نے آنکھ کھول کے دیکھی، دائیں دیکھا مجھے خدا کا گھر نظر آیا، بائیں دیکھا محمد مصطفیٰ کا مجھے روزہ نظر آ گیا۔ نہ متھے دا دل دیکھ دے، اللہ والے جے دیکھن تے دل دیکھ دے۔ ایک مجذوب میرے عزیزوں حضرت امام الاولیاء احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں میرے عزیزوں عشاء کی نماز کے بعد جب آپ شیرہ والا میں چٹائی پہ بیٹھ کے اللہ کا قرآن بیان کیا کرتے، ایک مجذوب میرے عزیزوں راوی پار کر کے آیا اور اللہ اکبر ننگے پیر آیا۔ حضرت امام حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، یہ وہ لاہوری جس نے ساری زندگی میں کبھی بے نمازی کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا، جس نے ساری زندگی کے اندر بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھایا، وقت کا گورنر ہے میرے عزیزو لاہوری رحمت اللہ علیہ سے عرض کرنے لگا حضرت جی آپ میری بچی کا نکاح پڑھا دے، فرمایا جاؤ جاؤ، اب فقیروں کا امیروں کی محفل میں کیا کام ہے؟ بڑا اصرار کیا، گورنر ناظم الدین نے بڑی بڑی سفارشیں بلوا لی، لاہوری رحمت اللہ نے 4 شرطیں رکھ دی، فرمایا تیری گاڑی میں نہیں آؤں گا، تیری سواری پر نہیں آؤں گا، اپنے سائیکل کے اوپر آؤں گا، دوسری فرمایا میری یہ فرمائش ہے، میری یہ شرط ہے، نکاح کی مجلس کے اندر کوئی عورت موجود نہ ہو، فرمایا پھر نکاح پڑھاؤں گا، انگریز کے بنا ہوئے نکاح نامے آئینی قانون آئینی
تیری نکاح نامے پہ دستخط نہیں کروں گا. چوتھی بات یہ خبردار مجھے پانی کا بھی اصرار نہ کرنا, میں تیری بیٹی کی شادی کا پانی نہیں پیوں گا, کھانا نہیں کھاؤں گا. یہ چاروں شرطیں منظور کر دی گئی. اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ نکاح پڑھانے کے لیے آئے. احمد علی لاہوری قربان جاؤ تیری پاکیزگی پر, تیرے تقوی پر, تیری طہارت پر. جب پڑھانے کے لیے نکاح پڑھانے کے لیے تشریف لائے, نکاح پڑھا دیا. جب میرے عزیزوں ہمارے یہاں دستور ہے جب نکاح کی محفل ختم ہوتی ہے چھواروں کی تھیلیوں کے ساتھ فوراً ڈشیں کھل جاتی ہیں, کھڑ کھڑ کی آواز آتی ہے, برتن کھل جاتے ہیں, ہٹو بچوں کے نعرے لگنے لگ جاتے ہیں. لاہوری نے نکاح پڑھا, کھانا شروع ہو گیا. اللہ کا بندہ اپنے کھدر والا جوڑا کرتا تہمت پگڑی باندھ کر اپنے کندھے پر چادر ڈال کے نکلے. گورنر صاحب کہنے لگے لاہوری ذرا مڑ کے تو دیکھ, ایسا کھانا آپ نے زندگی کے اندر کھایا تو دور کی بات ہے دیکھا نہیں ہوگا. کہیں بکرے کا گوشت ہے, کہیں مرغی کا گوشت ہے, کہیں بڑے کا گوشت ہے. لاہوری کی آنکھ میں آنسو آ گئے, اپنی جیب کے اندر ہاتھ ڈالا, چنے کی مٹھی نکال کر اپنے ہاتھ میں رکھ دی. فرمایا رب اکبر کی قسم ہے تیرے بکرے کا گوشت میرے چنے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو کہنے لگا کیا؟ فرمایا تو بکرے کا گوشت کھائے گا, کھانے والے رات کو زنا کے اڈے پہ جائیں گے, کھانے والے رات کو مجرے کے اڈے پہ جائیں گے. تیرے یہاں سے گوشت کھانے والا کوئی ناچے گا, کوئی گانا گائے گا. رب اکبر کی قسم یہ حلال کی کمائی کے چنے ہے. اے لاہوری کو ان کی اوقات کا پتہ ہے, ان کی اہمیت کا پتہ ہے. لاہوری جب کو بھوک لگتی ہے دل کے اندر یہ چنے کھا کے پانی کا گھونٹ پی لیتا ہے. جس دن یہ چنے کھاتا ہے اسی رات آمنہ کے لال کی مجھے زیارت نصیب ہو جاتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہاں سے لائیں گے آپ ایسے اللہ والے؟ ہر جگہ آپ کو منتر بتانے والے. اللہ اکبر. کوئی آپ کو میرا عزیز انگوٹھی دے گا, کوئی آپ کو 2 نمبر تعویذ دے گا, کوئی آپ کو میرا عزیز کو پھدری سی دے گا, یہ پاس رکھ لے تیرا بیٹ کام ہو جائے گا. رب کعبہ کی قسم 304.5 والوں آج مجھے مسئلہ حق بیان کرنے دو. میں میرے عزیزوں کسی کا منہ ملازہ نہیں کروں گا. بھائی فوجی مشتاق نے اپنی حلال کمائی میں سے پروگرام کیا اور مجھے میرا عزیزوں میں ان کے گھر کا حلال کھانا کھا کے گیا. مجھے زیب نہیں دیتا کھانا حلال کھاؤں اور بات 2 نمبر کر کے چلا جاؤں. مرنا آپ نے بھی ہے, مرنا میں نے بھی ہے. میں آپ کو آپ کے عقیدے سے ہٹانے نہیں آیا. بے شک آپ مسلکن سنی ہو, آپ کی مرضی, اللہ آپ کو مبارک کرے. بے شک آپ بریلوی ہو, اللہ آپ کو مبارک کرے. بے شک آپ دیوبندی اہل حدیث ہو, اللہ آپ کو مبارک کرے. لیکن عقیدے کی بات تو یہ کہ مسلک بریلوی یہ کہتا ہے, کہ مسلک اہل حدیث یہ کہتا ہے, کہ مسلک دیوبندی یہ کہتا ہے, کہ سلفی سیفی عطاری یہ کہتے ہیں, کہ نقشبندی ترمذی قادری چشتی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کسی غیر کو دو. اللہ فرماتا ہے بندے میرا حق تو دیتا رہے, میں تیرا حق دینے میں دیر نہیں کروں گا. سجدہ خدا کی ذات کو, قربانی خدا کی ذات کو, نظر نیاز خدا کی ذات کو. اب میں میرے عزیزوں بولوں گا, میں جواب آپ دیں گے. بتاؤ آپ کو مجھے پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. ایک شہادت کی انگلی ذرا کر کے کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ موت حیات کا مالک کون ہے؟ دستگیر کون ہے؟ داتا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ اللہ اکبر. تنگیاں دور کرنے والا کون ہے؟ روزی دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ پھر 4 پارٹ پر کہہ دو اللہ 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 اللہ. اے اللہ تو گواہ ہو جا, اس مسجد کے اندر جتنا مجمع بیٹھا ہے, اے اللہ یہ سارے کا سارا تیرا نام لینے والا ہے. اے اللہ یہ تیری ذات میں, تیری بات میں, تیری الوہیت میں, تیری اللہ قدرت میں, تیری ربوبیت میں, تیری کاراگری میں, تیری سنائی میں اللہ کسی کو برداشت نہیں کرتا. رب کعبہ کی قسم ہے یار یار کو برداشت کرے گا, بھائی بھائی کو برداشت کرے گا, پیر پیر کو برداشت کرے گا, مرید مرید کو برداشت کرے گا. لیکن اللہ تو ایک ہے, اللہ احد, قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ہمارا عقیدہ, ہمارا ایمان ہے جیسے اللہ تو وحدہ لا شریک, اللہ تو خود اپنی قدرت میں, اپنی ربوبیت میں وحدہ لا شریک ہے, ایسے آمنہ کا لال ختم نبوت میں وحدہ واحد ہے, اللہ اس کا کوئی شریک نہیں. وہ ختم نبوت میں اللہ اکبر اکیلا ہے. نبی اپنی جگہ آدم صفی اللہ بنے, نوح نبی اللہ بنے, ابراہیم خلیل اللہ بنے, اسماعیل ذبیح اللہ بنے, موسیٰ کلیم اللہ بنے, عیسیٰ روح اللہ بنے, لیکن حبیب ایک ہی بنا. وہ کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور مسئلہ میں نہیں بتاتا, مسئلہ پیرانے پیر عبد القادر جیلانی نے بتلا دیا, مسئلہ بابا فرید الدین گچھکر نے بتلا دیا, مسئلہ میرے عزیز لاہور کے علی حجیری نے بتلا دیا, مسئلہ میرے عزیز راول پنڈی کے گولڑے والے نے بتلا دیا.
خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، وہ ہے، یہ ہے، یہ وہ نہیں، وہ یہ نہیں، وہ خدائی میں یکتا، یہ مصطفیٰ میں یکتا، وہ سارے جہان کا رب العالمین، یہ سارے جہان کا رحمت للعالمین ہے۔ عقیدہ یہی ہے نا میرے بھائی؟ سب کا سب بولو عقیدہ یہی ہے؟ کو بے شک، زور سے کو بے شک، اسی عقیدے کو لے کے قبر کے اندر چلے جانا۔ عقیدہ توحید والا، عقیدہ ختم نبوت والا، عقیدہ مرنے کے بعد اٹھنے والا۔ اگر عقیدے کے اندر پختگی ہو گئی، رب کعبہ کی قسم آمنہ کا لال بھی نصیب ہوگا، حوض کوثر پر آمنہ کے لال کا ساتھ بھی نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ شیراوالا کے اندر درس قرآن دے رہے ہیں، قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ ایک مجذوب آیا، بال کھلے ہوئے، اللہ اکبر، پاؤں میں پتہ نہیں جوتا تھا کہ نہیں، کپڑوں کی حالت سے بڑا عجیب سا دیوانہ لگتا تھا۔ آیا حضرت لاہوری کے پاس آ گیا اور آ کے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑا اور مسجد کے کونے میں لے کے چلا گیا۔ کہا لاہوری تو خدا کے قرآن کی خدمت کرتا ہے، دیکھ روزے کے اندر تیرا کتنا احترام ہے۔ حضرت لاہوری نے فرمایا میں نے یوں آنکھیں کھول کے دیکھا، میں نے کونے میں دیکھا، اللہ اکبر، اس مجذوب نے جاؤں لکھی، مجھے وہاں گنبد خضرا نظر آیا، اس گنبد خضرا کی جالیوں میں مجھے آمنہ کا لال مسکراتے آیا نظر آیا، اور حضور علیہ السلام فرمایا صدقت یا احمد، صدقت یا احمد، صدقت یا احمد۔ اے لاہوری، شیراوالا کی کچی مسجد میں جو قرآن کی تفسیر تو سنا رہا ہے، روز انور میں تیری زبان کے اوپر محمد صداقت کی مہریں لگا رہا ہے۔